السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ درخواست ہے کہ اسے بندے بندے تک پہنچایا جائے تاکہ امت کے عقائد مضبوط ہوں۔ اس سے پہلے والی قسط میں یہ بات آئی تھی کہ اچھائی اور برائی دونوں کے پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں۔ اس پر اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ جب اچھائی اور برائی دونوں کو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں تو پھر برائی کرنے میں کون سی بری بات ہے؟ اللہ کے پیدا کرنے ہی سے تو ہم کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں پیدا کی ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ برے کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اچھے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے تو برے کام کرو، اور اگر اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے تو اچھے کام کرو۔ سورہ زمر کی آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ ترجمہ: اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی نے کفر کو پیدا کیے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ کفر کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ سورہ نمل کی آیت ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ سورہ احقاف کی بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے سے راضی ہوتے ہیں، اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفر کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں صاف صاف کر دی گئی۔ کفر اور برے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور اچھے کام کرو گے، ایمان قبول کرو گے اور اس کے بعد نیکی کے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔